بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ہم سب مل کر نعوذ باللہ گستاخانہ خاکے بنانے والے فرانس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ سب بھی اتنی لعنت بھیجیں کہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے اور مقام کا پتہ چلے۔ فرانس کے گستاخانہ خاکے بنانے والے کتوں پر اللہ پاک کی لعنت ہو۔ اللہ رب ذوالجلال ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ان کو غارت کر دے جو حضور پاک کی ناموس پر انگلی اٹھائے۔ اللہ اس ہاتھ کو توڑ دے جو ہاتھ حضور کی ناموس کے اوپر اٹھے۔ اس زبان کو گونگا کر دے جو حضور پاک کی ناموس کے خلاف بولتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس وجود کو ختم کر دے جو حضور پاک کی ناموس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور گستاخ بھونک بھونک کر مر جائیں گے، لیکن آقا کریم رحمت کونین کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے آقا کی عزت کو اللہ نے بلند کیا ہے، فرفعنا لگا ذکر۔ جس کی عزت کو اللہ بلند کرے، جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے، کوئی بھی اس کے ذکر کو ختم کرنے والا نہیں۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دنیا کے کافروں نے تو اپنے کفر اور گھٹیا پن کا اظہار برملا کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے جذبات کو جوتے کی نوک پر رکھ کر پوری مسلم امہ کو چیلنج کیا ہے۔ اب مسلمان اپنی مسلمانی کا اظہار کرتا ہے یا نہیں، غیرت کا سوال ہے۔ سپر اسٹور مالکان اور تاجر برادری کا کردار اس وقت بہت اہم ہے۔ اظہار کیجئے، اعلان کیجئے۔ کیا آپ نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کر لیا ہے؟ یقین جانیے آپ کا منظم معاشی بائیکاٹ ان بدبخت اور پیسوں کے پجاریوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ مسلمانوں، اپنی قوت اور طاقت کو پہچانو، ایک دفعہ کر کے تو دیکھو۔ فرانس کی کم از کم 60.4% آبادی کنفرم حرامی ہے، یعنی ان کے ماں باپ نے علی اعلان بغیر شادی کے انہیں پیدا کیا۔ باقی 39.6 بچے جو پیدا تو شادی شدہ والدین کے بستر پر ہوئے ہیں، ان میں بھی شاید ہی کوئی حلالی ہو۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کی سمجھ آئی، کوئی حرامی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو بد مزاج درست خو ہے، مزید برآں بد اصل بد نسب بے نسلہ ہے۔ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جتنے ذلت آمیز القاب باری تعالیٰ نے اس بدبخت کو دیے، آج تک کلام الہی میں کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، جس پر غضب الہی بھڑک اٹھا۔ ولید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک کلمہ بولا تھا۔ جواباً باری تعالیٰ نے اس کے 10 رذائل بیان کیے اور آخر میں نطفہ حرام بھی ظاہر کر دیا، اور اس کی ماں نے بعد ازاں اس امر کی تصدیق بھی کر دی۔ تفسیر کرطبی، رازی، نصفی وغیرہ۔ وزیر اعظم پاکستان سے ایک گزارش ہے کہ قوم سے خطاب کر کے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کریں۔ یقین جانیں قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے سے فرانس کو $100 ارب کا نقصان ہوگا۔ فرانس ہر سال $100 ارب کی مصنوعات مسلم ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اگر تمام مسلمان ملک فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو فرانس کی معیشت کو ایک سال میں $100 ارب کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فرانس کی وزارت تجارت کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں فرانس نے $555 ارب کی مصنوعات دنیا کے مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کی، اور اس کے مقابلے میں $638 ارب کی امپورٹس کی۔
اس طرح گزشتہ سال فرانس کی بیرونی تجارت میں 83 ارب ڈالر کا خسارہ ہوا۔ اگر اسلامی ممالک فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو فرانس کو ایک سال میں 150 ارب ڈالر تک خسارہ پہنچ جائے گا۔ فرانس کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مسلم ممالک فرانس سے مشینری، گیس ٹربائنز، ہوائی جہازوں کے پرزے، بوائلرز، گاڑیوں کے پرزے، کاریں، ٹریکٹرز، آئرن اور اسٹیل کی مصنوعات، الیکٹرانکس مصنوعات اور ادویات امپورٹ کرتی ہیں۔ فرانس کی مسلم ممالک کو مشینری کی ایکسپورٹ 13%، گاڑیاں 11.5%، مختلف اقسام کے ایندھن 10.3%، مختلف صنعتوں کے آلات 9% اور ادویات کی ایکسپورٹ 4% ہیں۔ فرانس ہر سال مراکش کو 5.34 ارب ڈالر، الجیریا 5.5 ارب ڈالر، تیونس 3.74 ارب ڈالر، سینیگال 1.2 ارب ڈالر، مصر 2.58 ارب ڈالر، سعودی عرب 3.34 ارب ڈالر، قطر 4.3 ارب ڈالر، متحدہ عرب امارات 3.67 ارب ڈالر اور ترکی کو 6.66 ارب ڈالر کی مختلف مصنوعات فروخت کرتا ہے۔ واضح رہے کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون گزشتہ کئی دنوں سے اسلام اور مسلمان دشمنی پر مبنی بیانات دے رہے ہیں۔ اس ہفتے فرانس کی مختلف عمارات پر توہین آمیز خاکے بھی لیزر لائٹس کے ذریعے لگائے گئے۔ مسلم ممالک میں فرانس کی اسلام دشمنی پر فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی ایک مہم زور و شور سے جاری ہے۔ اگر مسلمان ملک فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تو فرانس کی معیشت کو 100 ارب ڈالر کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔